ایک اولڈ پرسن اس کے کیا حقوق ہیں۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویؤقر کبیرنا۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایسے بندے کا تعلق میری امت سے نہیں ہے، ایسے بندے کا تعلق ہم سے نہیں ہے، یعنی ہماری امت سے نہیں ہے۔ کون؟ He does not belong my ummah۔ کون؟ من لم یرحم صغیرنا، جو میری امت کے چھوٹے لوگ عمر میں کم ہیں ان پر شفقت نہیں کرتا، ان پر رحم نہیں کرتا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش نہیں آتا، چھوٹوں سے رحم نہیں کرتا، ان سے نرمی نہیں کرتا، ایسا بندہ بھی اس کا تعلق میری امت سے نہیں۔ دوسرا فرمایا وَيُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا، اور وہ بندہ جو میری امت کے بزرگ لوگ اولڈ پرسنز ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، ان کی جو رسپیکٹ نہیں کرتا، ایسے بندے کا تعلق بھی میری امت سے نہیں ہے۔ ایک طرف ہم نے رٹا لگایا ہے کہ ہم مسلمان، ہم مسلمان، ہم امتی، ہم امتی۔ بھئی امتی ہونا قبول جو ہے تو وہ تو وہاں سے ہونا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول کیا تو پھر امتی ہونا قبول ہے۔ ایک طرف سے دعویٰ ہم کرتے جائیں لیکن آگے سے قبولیت نہ ہو تو پھر ایسے دعوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا دعویٰ بے فائدہ ہوا، کوئی فائدہ نہ ہوا، ادھر سے قبولیت ہونا ضروری ہے۔ پھر ابو داؤد شریف میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، فرمایا جو بوڑھا انسان ہے، اولڈ پرسنز، جو بھی بوڑھے لوگ ہیں، ان کی اللہ بھی تعظیم فرماتا ہے، اللہ بھی ان کی قدر فرماتا ہے، اللہ بھی ان کی عزت فرماتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ارشاد فرمایا کہ اولڈ پرسنز، ان کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنے کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اگر کسی بوڑھے انسان کی عزت کی ہے، اولڈ پرسن کی تکریم کی ہے، اس کی تعظیم کی ہے، تو حقیقت میں آپ نے اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ کر لیا۔ اور فرمایا اسی طرح جو عالم قرآن ہے، قرآن کا عالم ہے، جو صاحب علم ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، اس کی بھی تعظیم کیا کرو، اس کا بھی ادب کیا کرو۔ اگر وہ قرآن صحیح بیان کرنے والا ہو، تجاوز نہ کرنے والا ہو، اس کی تعظیم کرنا بھی اللہ کی تعظیم کا حصہ ہے۔ اور پھر فرمایا بادشاہ، حکمران اگر انصاف کرنے والا ہو، اس کی بھی تعظیم کیا کرو، کیونکہ اس کی تعظیم کرنا بھی اللہ کی تعظیم کا ایک حصہ ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ عسقلانی بیان کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان من اجلالی توقیر مشائخ من امتی، فرمایا میری امت کے جو مشائخ، اولڈ پرسنز، سینئر سٹیزنز ہیں، ان کی تعظیم کرنا، ان کی تکریم کرنا میری امت سے جن کا تعلق ہے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، جو صاحب ایمان ہے، جو بھی مسلمان ہے، اور وہ بوڑھا شخص وہ بھی مسلمان ہو، اس کی عزت کرنا، حقیقت میں اس نے صرف اس کی عزت نہیں کی، اس نے اس انسان، اس بوڑھے شخص کی، اولڈ پرسن کی عزت کر کے حقیقت میں مجھ محمد کی عزت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان من اجلالی، جو اپنے کسی بوڑھے کی عزت نہ کرے اس نے حقیقت میں میری عزت نہ کی، جس نے اپنے بوڑھوں کی عزت کی اس نے میری، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف اشارہ فرمایا، اس نے میری عزت کی، میری تکریم کی، میرا ادب کیا۔ یہ ہے اولڈ پرسن، ان کی عزت۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، تین طرح کے الفاظ آپ نے بیان فرمائے، لیس منا من لم یرحم صغیرنا، یہ سیم ایک جیسے الفاظ ہیں۔ اور آگے ایک حدیث میں یہ فرمایا وَيُؤَقِّرْ كَبِيرَنَا، کہ جو بوڑھے شخص ہیں، اولڈ پرسن ہیں، ان کی عزت و تکریم کرنا۔ اور دوسری میں یہ فرمایا، دوسری جو ابو داؤد شریف کی روایت ہے، وَيُعَرِّفُ شَرْفُ كَبِيرَنَا، اور جو بڑے لوگوں کی عزت اور تکریم کو پہچانتا نہیں ہے،
اس کی پہچان نہیں کرتا کہ بڑے لوگوں کی عمر میں جو بڑے ہیں ان کی کیا عزت ہے، جو پہچان نہیں کرتا، ایسے بندے کے بھی ہمارے ساتھ ہماری امت میں کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ فرمایا وَيُعَرِّفْ حَقُّ كَبِيرَنَا، کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کی عزت کے کیا حقوق ہیں، ان کے رائٹس کیا ہیں، اگر یہ پہچان نہیں رکھتا تو ایسے بندے کا بھی تعلق ہماری امت سے نہیں ہے۔ تو مصطفیٰ علیہ السلام کی امت سے تعلق رکھنے کے لیے بوڑھے لوگوں کی عزت و تکریم، ان کا ادب کرنا ضروری ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو نوجوان کسی بھی بوڑھے شخص کا ادب کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ رب العزت کو وہ بندہ، وہ نوجوان بڑا ہی پسند ہے۔ اور جب وہ بوڑھا ہو جائے تو اس وقت اللہ کئی نوجوانوں کو اس کے لیے مقرر فرما دے گا جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کیا کریں گے۔ یہ عدلے کا بدلہ ہے۔ اگر آج ہم بڑے لوگوں کی عزت کریں گے، ان کی تکریم کریں گے، ادب و احترام کریں گے، تو جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو پھر اللہ رب العزت ایسا انتظام فرما دے گا کہ ہماری بھی عزت کی جائے گی۔ اور پھر حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، طبرانی نے اس کو نقل کیا، البرکۃ فی اکابرنا، فرمایا جو تمہارے پاس رزق آتا ہے، جو تمہارے پاس جائیداد ہے، مال ہے، جو کچھ بھی ہے، حقیقت میں جو اس میں برکت ہے وہ تمہارے اولڈ پرسنز کی وجہ سے ہے۔ یعنی تمہارے رزق کے اندر جو برکت ہے وہ تمہارے گھروں میں، تمہارے محلے میں، تمہارے ساتھ جو بوڑھے لوگ رہنے والے ہیں، اولڈ سٹیزنز ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، ان کی وجہ سے ہوتا ہے، لہذا ان کی احترام کیا کرو، ان کا ادب کیا کرو۔ فَمَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُعْجِلُّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ اور پھر اگلے الفاظ اسی طرح ہیں، چھوٹوں پر بھی شفقت کرو اور پھر بڑوں کا احترام کرو، ان کی عزت کیا کرو۔ اگر کوئی نہیں کرے گا تو پھر ہماری امت سے اس کا تعلق نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے امت محمدیہ، تمہارے اعمال اللہ کے سامنے ہیں، کیسے اعمال ہیں تمہارے، روزانہ کیا کرتے ہو، کتنی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر صرف تمہارے اعمال دیکھے جائیں تو اللہ ناراض ہوتا ہے تمہارے ساتھ کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کو میں نے رزق بھی دیا، جائیداد بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، گھر بھی دیا، نعمتیں دی، ایک ایک نعمت کو اگر گنے نا، لا تحصوہا، گن نہیں سکتے۔ آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، کیا کیا گنو گے اتنی نعمتیں لینے کے بعد بھی؟ لیکن تم کبھی اپنے اعمال پہ تو غور کرو۔ جب تمہارے گناہ اللہ دیکھتا ہے، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، وہ ادھر والا فرشتہ جو لکھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں جب وہ پہنچاتا ہے تو فرمایا اگر تمہارے اندر بوڑھے لوگ، بڑی عمر کے لوگ وہ جھکنے والے نہ ہوتے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے والے نہ ہوتے، اور جو نوجوان ہیں وہ عاجز منکسر مزاج نہ ہوتے، اچھے نوجوان نہ ہوتے، اور شیر خوار بچے، چھوٹی عمر کے بچے جو دودھ پینے والے ہیں وہ نہ ہوتے، اور اس زمین پر جانور نہ ہوتے، چار چیزوں کا ذکر فرمایا۔ بوڑھے لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، وہ نوجوان جو عاجزی پسند ہیں، عاجز ہیں، تکبر غرور نہیں کرتے، ایروگنٹ نہیں ہے، اور وہ لوگ، وہ بچے جو چھوٹے دودھ پینے والے ہیں، اور جانور نہ ہوتے۔ چار چیزوں کا ذکر فرما کے فرمایا اگر یہ چار نہ ہوتے تو قریب تھا تمہاری ان خطاؤں گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت پہاڑوں کو تمہارے اوپر دے مارتا۔ تمہارے اعمال تو ایسے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے تم پر عذاب نہیں آتا، تم بچے ہوئے ہو ان کی وجہ سے، بوڑھے لوگوں کی وجہ سے۔ سفید ریش جو ہیں، سفید بالوں کا حیا فرماتا ہے اللہ بھی، اور چھوٹے بچے جو دودھ پینے والے ان کا بھی حیا فرماتا ہے، اور وہ نوجوان جو عاجز ہیں،
तकब्बुर गुरूर से बचे हुए हैं और जानवर। और फिर इब्न हिब्बान के अंदर हदीस मुबारक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अल बरकतु मा अकाबिरिकुम, तुम्हारे कामों के अंदर, तुम्हारे माल के अंदर, तुम्हारे रिस्क के अंदर जो बरकत है वो सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारे घरों में या तुम्हारे महल्लों में या तुम्हारे पास जो उम्र में बड़े लोग हैं उनकी वजह से तुम्हारे इन मालों में, तुम्हारे रिस्क में अल्लाह रब्बुल इज्जत बरकत अता फरमाता है। बड़े लोगों की बरकत है तुम्हारे पास। और फिर हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इबहूनी दुआफाअकुम फइन्नमा तुरज़क़ूना व तुनसरूना बिदुआफाइकुम। तिरमिज़ी फरमाया, मुझे अपने कमजोर लोगों में तलाश किया करो। अब कमजोर लोग कौन हैं? जो उम्र के इस हिस्से में पहुंच गए कि अब वो उनका जिस्म कमजोर हो गया, अब वो ताकत जो जवानी में थी वो नहीं रही, अब वो जो कमजोर हो गए हैं मुझे उनमें तलाश किया करो। क्यों? फइन्नमा तुरज़क़ूना, उन कमजोर लोगों की वजह से, उन बूढ़े लोगों की वजह से, ओल्ड पर्सन्स की वजह से, सीनियर सिटीजन्स की वजह से तुम्हें रिस्क दिया जाता है। व तुनसरूना बिदुआफाइकुम, और तुम्हारी मदद की जाती है। उन जो कमजोर लोग हैं, जो ओल्ड पर्सन है, उनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी हेल्प फरमाता है, उनकी वजह से तुम्हें रिस्क अता फरमाता है। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि एक नौजवान आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, उसने हाजिरी दी और आकर छोटी सी एक शिकायत करता है, एक शिकवा करता है। अब कंप्लेन क्या है कि हुजूर मैं मेहनत करता हूँ और मेहनत मजदूरी करके घर के लिए कमाता हूँ, लेकिन मेरा दूसरा भाई है और वो पढ़ता रहता है, कुरान की रेसिटेशन करता रहता है, लेकिन कमाता नहीं है, उसको कुछ समझाएं। अब ये शिकायत की कि कमाने वाला मैं हूँ और खाने वाले बाकी सारे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नौजवान, कमाता तो तू है, लेकिन वो जो तेरा भाई कुरान की तिलावत करता रहता है, बरकत उसी वजह से है कि सारे घर वाले खा रहे हैं। तो कुरान के पढ़ने की भी बरकत है, इसकी बरकत से सबको रिस्क मिलता है। ओल्ड पर्सन हैं उनकी बरकत है, कमजोर हैं उनकी बरकत है, घर में कोई अगर कोई बीमार है उसकी भी बरकत होती है। कोई भी जो कमजोर है, कमजोरी में छोटे बच्चे भी हैं दूध पीने वाले, मेरे आका ने फरमाया कमजोर वो ओल्ड पर्सन्स भी हैं जो उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए, और छोटे बच्चे वो भी कमजोर हैं, बीमार भी कमजोर होता है। तो उन कमजोरों की वजह से तुम्हें रिस्क भी दिया जाता है और तुम्हारी मदद भी की जाती है। और हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिबरानी ने इसको नकल किया कि जब कोई बूढ़ा इंसान, ओल्ड पर्सन अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सवाल करता है, दुआ करता है, ओल्ड पर्सन दुआ करता है, दो काम वो करने वाला हो, एक तो सुन्नत पर अमल करने वाला हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत पर अमल करने वाला हो, और दूसरा वो अल्लाह से दुआ करने वाला हो, दो काम करने वाला हो, सुन्नत पर अमल और अल्लाह से मांगने वाला हो। ऐसे बंदे का जो सवाल है अल्लाह उसको कभी भी खाली नहीं मोड़ता। ऐसे बंदे का, ऐसे बूढ़े शख्स का अल्लाह भी हया फरमाता है, अल्लाह भी उसकी ताजीम फरमाता है, अल्लाह भी उसकी तकरीम फरमाता है कि वो बूढ़ा हो गया है फिर भी वो मेरी बारगाह में झुकता है, मुझसे मांगता है। तो ऐसे लोगों की बरकत होती है। घर में, मोहल्ले में, जहां पर हम काम करते हैं वहां पर भी हर एक बूढ़े शख्स उसका अदब करना, एहतराम करना अल्लाह रब्बुल इज्जत को बड़ा ही पसंद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक फरमा दिया कि उसकी इज्जत करना मेरी इज्जत करना है, उसकी ताजीम करना मेरी ताजीम करना है। अल्लाह ने भी फरमा दिया कि अल्लाह की ताजीम का एक हिस्सा है ऐसे बूढ़े लोगों की ताजीम करना। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।